السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ یوں تو تاریخ اسلام کے بڑے بڑے جرنیلوں، شہسواروں، سالاروں، مجاہدوں، غازیوں کی سیرت طیبہ سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ آئیے انہی میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی، خاتون جنت کا تذکرہ ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، جن کا نامی اسم گرامی ہے سیدہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ان عظیم خوش بخت خوش نصیب شخصیات میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی۔ سیدہ فاطمہ بنت عقبہ دنیا کے عظیم ترین خانوادے میں سے خانوادہ قریش سے تعلق رکھتی تھی اور مکہ کے مشہور مشرک رئیس عتبہ کی بیٹی تھی۔ علامہ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا پورا خاندان اور دوسرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے شدید مخالف تھے، اور جو تکلیف ان کو پہنچا سکتے تھے پہنچانے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ خود سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کے خلاف تھی، اور جو عورتیں اسلام قبول کر چکی تھی ان کی یہ مخالفت کرتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ فتح مکہ کے زمانے میں مسلمان ہوئی۔ دوسری روایت میں بتایا گیا کہ ایک روز کہیں سے گزر رہی تھی کہ کانوں میں قرآن کی خوشگوار آواز پڑی، وہیں رک گئی۔ ابھی قاری نے چند آیات کی تلاوت کی تھی کہ اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نہایت سمجھدار اور سلیم الطبع بردبار خاتون تھی۔ شعراء جاہلیت کے کلام پر نظر رکھتی تھی۔ جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی تو دل نے فیصلہ کیا کہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان اگرچہ کتنے ہی بھی درجہ فصاحت پر فائز ہو، اس کا اس قسم کے کلام پر قادر ہونا ناممکن ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمان میں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے صادق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں، آپ سے بیعت کی سعادت حاصل کی اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اتنے بڑے سردار ولید کی بیٹی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئی ہیں اور انہوں نے قریش کے آبا و اجداد کے مذہب کو ترک کر دیا ہے، تو مخالفین اسلام ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ باپ اور بھائیوں نے ان کے قبول اسلام کو اپنی توہین قرار دیا، اور اعزاء و اقارب نے ان کے اس اقدام کو اپنی تذلیل پر محمول کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بے بس خاتون کو سخت سزائیں اور اذیتیں دینا شروع کر دی گئی۔ پہلے تو ایک تنگ سے کمرے میں بند کیا گیا اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دی گئی۔ اب بھی باز نہ آئیں اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک نہ کیا تو مار پیٹ کا آغاز کیا گیا۔ مار کے بے ہوش کر دیا جاتا، لیکن یہ برابر اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ورد کرتی رہتی۔ پھر لوہے کی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ پھر یہ سزا بھی مؤثر ثابت نہ ہوئی تو سخت دھوپ میں تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا۔ اللہ اکبر، سلام اللہ علیہ۔ اس سے وہ بے ہوش ہو جاتی، شدید تکلیف محسوس کرتی، مگر کلمہ حق کلمہ شہادت پڑھنے سے باز نہ آتی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی گرم پتھروں پر لیٹی ہوئی تھی کہ ان کی ماں ان کے پاس آئی اور کہا، بیٹی میں تمہاری طرف سے سخت پریشان ہوں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈال لیا ہے، ماں باپ کو بھی پریشان کر دیا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ذلت کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ تم اپنے خاندان کی عزت کا خیال کرو اور
اس دین کو ترک کر دو۔ تمہاری تکلیف سے ہم انتہائی کرب میں مبتلا ہیں۔ اس دین میں آخر کیا پڑا ہے؟ تم کیوں اپنے آبا و اجداد کی رسوائی کا باعث بنی ہوئی ہو؟ وہ سلیم الطبع، حلیم بردبار اور دیندار بیٹی نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے آپ کی ممتا جوش مار رہی ہے اور میری تکلیف سے بے چین ہے، مگر آپ کو معلوم ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تکلیف کا یہ دور عارضی ہے، حق و باطل کے درمیان ایک ایسا معرکہ کارزار گرم ہونے والا ہے جو جلد ہی فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل کی تبلیغ کے لیے کوشاں ہے۔ یہ دین جو میں نے قبول کیا ہے سراسر حق ہے، اور جس مذہب کے تم پیرو ہو وہ بالکل باطل ہے۔ اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا مذہب حق ہے اور ان کی اطاعت کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ میں نے یہ مذہب پورے غور و خوض کے بعد قبول کیا ہے۔ جس چیز کو صحیح سمجھتی ہوں اسے کبھی اور کسی صورت میں ترک نہیں کر سکتی۔ تم مجھے اس مذہب کے ترک کرنے کی، اس مذہب کے ترک کرنے کی تلقین کرتی ہو، حالانکہ میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے جھوٹے معبودوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ اور اس دین میں، دین حق میں داخل ہو جاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جس کے احکام صحیح ہیں۔ نہایت دھیمی مزاج کی خاتون تھی، میل جول اور اعداد و خسائل میں اخلاص نمایاں تھا، کسی سے عداوت نہ رکھتی تھی، ان کے تعلق و عدم تعلق کے بنا محض اللہ کی ذات تھی، مسلمانوں کی دل کھول کر امداد کرتی اور غیر مسلم سے کوئی رابطہ نہ رکھتی۔ مسلمان خواتین کا اکثر ان کے ہاں آنا جانا تھا، جو شخص جتنا اسلام سے دور ہوتا اتنا ہی ان سے بعد رکھتی اور جس قدر کوئی اسلام اور مسلمانوں سے محبت کا دم بھرتا اس سے الفت کا اظہار فرماتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی وفات خلیفہ ثانی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جہاں یہ واقعہ دلچسپ ہے وہاں پر یہ مختصر واقعہ دلدوز بھی ہے، دردناک بھی ہے، کربناک بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو دین، ایمان، ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ امید کہ یہ خوبصورت اور دلدوز واقعہ سیرت طیبہ کا آپ کو پسند آئے ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کی بیٹیوں تک پہنچے اور وہ عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ ساتھ ہی لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کریں اور محبت میں آ کر چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔